براہ راست تبادلہ میں جو اگلی مشکل ہے وہ یہ ہے کہ بعض اشیاء کا تقسیم پذیر نہ ہونا۔ براہ راست تبادلہ کی ایک اور دقت یہ تھی کہ بعض اشیاء تقسیم پذیر نہیں تھیں، اس لیے لین دین میں کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ مثلاً اگر کسی شخص کے پاس گائے ہوتی تو وہ کاٹ کر نہیں دے سکتا تھا، یا تو پوری گائے دے کر اپنی ضروریات کی چیز لے لیتا یا پھر چیز نہ لے سکتا۔ اس طرح سے اشیاء کی تقسیم پذیر نہ ہونے کی وجہ سے لین دین میں خاصی مشکل پیش آتی تھی۔ نمبر 5 ہے ادھار لین دین میں دقت۔ براہ راست تبادلے میں ادھار لین دین میں بھی کافی دقت ہوتی تھی، چونکہ بارٹر سسٹم کے تحت ادھار کا لین دین اشیاء کی صورت میں ہوتا تھا، جبکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ملکی سیاسی اور معاشی حالات، پیداوار، اشیاء کی اہمیت اور قدر میں تبدیلی واقع ہوتی رہتی تھی۔ اس لیے شے کی واپسی ادائیگی پر ناراضگی، جھگڑے اور باہمی اختلافات پیدا ہونے کے خدشات ہوتے تھے۔ وہ اس لیے کہ جس طرح کی چیز دی گئی ہوتی تھی بالکل ویسی ہی چیز واپس ملنا ممکن نہ تھا۔ مثلاً ایک شخص اگر کسی سے گائے ادھار لے کر جاتا تو واپسی کے وقت گائے کا مالک کئی قسم کے اعتراضات کر سکتا تھا کہ میری گائے کا رنگ بھورا تھا، یہ سفید ہے، یا میری گائے موٹی تھی، یہ دبلی ہے، مجھے میری گائے جیسی میں نے دی تھی ویسی چاہیے، موٹی تازی۔ اس طرح سے لوگوں کو ادھار لین دین میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ دولت کی نقل پذیری میں مشکلات ہوتی تھی۔ براہ راست تبادلہ میں اشیاء کی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی میں بھی خاصی مشکلات پیدا ہوتی تھی، چونکہ دولت میں لوگوں کی اشیاء، غلہ، مال مویشی، مکانات، دکانات، پھل سبزیاں وغیرہ شامل ہوتی تھیں۔ یہی چیزیں لوگوں کی دولت ہوتی تھیں، لہٰذا انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے میں خاصی دقتیں پیش آتی تھیں اور اخراجات بھی برداشت کرنے پڑتے تھے نقل و حمل کے۔ جبکہ زر کو آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے، اس لیے ان مشکلات کی وجہ سے زر کو ایجاد کیا گیا تھا۔ خدمات کے معاوضوں کی ادائیگی میں دقت۔ اشیاء کے علاوہ چونکہ لوگ ایک دوسرے سے خدمات بھی حاصل کرتے تھے۔ خدمات کا کیا مطلب ہے کہ فار ایگزامپل موچی کا یا نائی کا خدمت، نائی سے بال کٹوا لینا، استاد سے پڑھا لینا۔ تو اشیاء کے علاوہ چونکہ لوگ ایک دوسرے سے خدمات حاصل کرتے تھے، لہٰذا ان خدمات کی عوض ادائیگیاں بھی کرنی ہوتی تھیں۔ اب ایک نائی سے اگر بال کٹوائے ہیں تو اس کو ادائیگی بھی کرنی ہے۔ اب بدلے میں یہ اگر کہو کہ میں بھی آپ کے بال کاٹ دوں گا، لیکن نائی تو وہ نہیں قبول کرے گا۔ ان کی ادائیگیاں بہت مشکل ہو جاتی تھیں۔ مثلا اگر ایک استانی کسی جام کے بچوں کو پڑھاتی تو اس کے بدلے میں کیا لیتی جس کی اسے ضرورت نہ تھی؟ کیا لینا تھا اس نے یہ تو نہیں تھا کہنا کہ میرے بال کاٹ دو۔ اس طرح ایک موچی اپنے جوتوں کے بدلے ایک وکیل سے کس طرح کے معاوضہ وصول کر سکتا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی اس طرح کی مشکلات پیش آتی تھی ادائیگیوں میں۔ سرکاری وصولیوں اور ادائیگیوں کے مسائل تھے۔ پھر زر کی عدم موجودگی میں سرکاری وصولیوں اور ادائیگیوں میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ یعنی گورنمنٹ کو، سرکار کو بھی کچھ ادائیگیاں کرنی ہوتی ہیں، اس میں بھی کافی دقتیں پیش آتی تھیں، کیونکہ وصولیاں اشیاء کی صورت میں ہوتی تھیں جن کا اصول نقل و حمل، ذخیرہ کرنا اور نگرانی وغیرہ بہت مشکل اور مہنگی ہوتی، جبکہ دوسری طرف حکومتی فرائض سے انجام دینے والے افراد کو ادائیگیاں بھی اشیاء کی صورت میں ہی کرنا پڑتی تھی۔ یعنی حکومت نے ادائیگیاں بھی اشیاء کی صورت میں کرنی اور وصولیاں بھی اشیاء کی صورت میں کرنی ہے، چونکہ زر تو تب تھا ہی نہیں۔ اس ضمن میں دو طرفہ عدم مطابقت، مشترک پیمائش قدر کے اعلیٰ کی عدم موجودگی اور بعض اشیاء کا ضیاع پذیر یا ناقابل تقسیم پذیر ہونا مشکلات پیدا کر رہا تھا۔ یعنی گورنمنٹ اگر کوئی چیز لوگوں کو خدمت کے بدلے پیش کرتی، ہو سکتا ہے لوگوں کو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں تھی، یعنی اس ٹائپ کی مشکلات پیش آتی ہیں، یا گورنمنٹ جتنی ادائیگی کرنا چاہتی تھی چیز کی اتنی چیز کا پیمانہ متعین نہیں تھا ہوتا۔ ان سب مشکلات سے جان چھڑوانے کے لیے بارٹر سسٹم کا مؤثر اور قابل عمل متبادل ضروری تھا۔ اس لیے ان ساری مشکلات یہ جو بارٹر سسٹم میں پیش آتی ہیں، یعنی ضرورت کا عدم مطابقت ہونا یا مشترک معیار قدر کا فقدان یا کچھ چیزیں تقسیم پذیر نہیں، یعنی یہ تمام ہم نے مشکلات پڑھی ہیں۔ ان تمام مشکلات کی وجہ سے ایک ایسی چیز کی طرف توجہ دی گئی، ایسی چیز جو ایجاد کی جائے جو کہ مشترک طور پر سب لوگ آسانی سے قبول کر لیں۔ کوئی کسی
خدمت کے بدلے اس چیز کو لینے سے انکار نہ کریں، یا ایک چیز کے بدلے اس خاص چیز کو لینے سے انکار نہ کریں، جیسا کہ زر ہے. جیسا کہ آج کل زر کی صورت میں ادائیگیاں اور وصولیاں بھی ہو رہی ہیں، زر کو ذخیرہ بھی کیا جا سکتا ہے، زر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے لے کے جایا بھی جا سکتا ہے. زر نے آ کر ان تمام مشکلات کو دور کر دیا.